سے پہلے جو بجوڑ کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن 40 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ اس وقت بری طرح زخمی ہیں، تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا، اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے، سمپل ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ، ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو۔ جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے، جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں ایک اللہ نے سنہری موقع دیا تھا جب افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی، تو ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران 3 ڈفرینٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے۔ ایک تھا داعش یا آئسل، دوسری TTP، اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لبریشن BLA۔ تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے۔ تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے، کیونکہ پاکستان نے دعا کی ٹاکس کروائی، امریکنوں کو ان کے ساتھ بٹھایا، تو سب سے قریب تو ہم تھے۔ تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ جو ٹرانزیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو TTP کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے، ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے، اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے، لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی۔ گورنمنٹ جیسی ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس میں پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا۔ تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں۔ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے، جو ملک کی جو عوام، جس 70% 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے، تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا۔ آگے معاشی طور پہ ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اس کا جینا مشکل ہے۔ بجلی کا بل، جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا، جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 16 روپے یونٹ تھا، تو آج 50 روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا؟ کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیگ جو 55-60 روپے کلو تھا آٹے کا، وہ پہنچ گیا 150 روپے کلو پہ۔ جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے ہیں چاول کی قیمت۔ تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے، روپیہ تیزی سے گر گیا، تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا، اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بالکل نیچے چلی گئی تھی، وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے، عدالتوں کے اوپر علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے، کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے۔ اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر، 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں، چور ہیں، منی لانڈرز ہیں، دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے، کیسز ثابت بھی ہوئے، ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے، اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں۔ اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یہ پیسے سے زیادہ، یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا، تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے، جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، پروفیشنلز کا، وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں، جو اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں،
تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اور وہ اس لیے ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے، کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری، اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. یہ نہیں کہ اس نے ڈیفنس منسٹر نے یہ جو بات کی ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سازش ہوئی ہے. میں تو کہتا جا رہا تھا، اور سازش ڈیلے ہو گئی. دو سال اگر کرونا کے نہ آتے تو اس کے وہ بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چلی جانی تھی. تو ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے، کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے، کون سی جانی چاہیے؟ کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے؟ آج جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، آج پاکستان کے حالات ہیں، اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں، کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے؟ کیونکہ اب تو ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا ان کا کون سی شک مانی ہے، کون سی نہیں مانی. تو میں صرف اس کا یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اسے نہیں کرتا، میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے، اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ احتساب کا عمل ختم کیا. احتساب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے، میں بار بار کہتا ہوں 95% ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے، ہمیں وراثت میں ملے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے. میرے اوپر تو آج 200 کیسز تقریباً ہو چکے ہیں، ان کے اوپر 2-3 کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے، 95% پرانے کیسز تھے. ہمیں تو وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ڈیل چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی. لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا، وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک کس طرح کے فیصلے نے اس کو عوام کو کتنا نقصان پہنچایا؟ میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئے، یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر. مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھیں اس پاکستان موومنٹ کے اندر. تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی. ہم جو بائی الیکشنز جیتے، یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیتے ہیں، اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا. یہاں الیکشن کمیشن کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ اسٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے. یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشن جیتے. لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے، پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا، اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے، مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دی، اور ان کے بچے ہیں اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کو بھی تفتیش کریں. وہاں کوئی CCTV کیمرہ لگے تھے، سیف سٹی کے کیمراز تھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عسکری ٹاورز کس نے جلائے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا. تو ایک ون سائیڈڈ ویو دے کے تو ساروں کو اوپر ایکشن لے لیا جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی. اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس، کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے، کئیوں کی بزنسز بند کر دی جو خامدوں کی
ہسبینڈس کی بزنس بند کر دی. یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا اور کئی تو چھوڑ کے چلے گئے پالیٹکس. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. جن عورتوں کے بچے ہوں, جن عورتوں کے خامد ہوں, بھائی ہوں, باپ ہوں, وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ, کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں, جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا, بچے, نوجوان, بوڑھے. لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت, یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی, ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے, ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر, پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے, وہ انہوں نے ختم کروایا اوورسیز پاکستانیز کو, جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے. وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں, آدھا بھی پیسہ کام کر پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا. ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے, ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی. اور اب آ کے عورتیں, جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں, ووٹس ڈال رہی ہیں, جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا, انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں, اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور میں, کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا ہے, میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ, جس کو ایمان دے دیتا ہے, اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق, اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی, اور آزادی خوف سے بھی, آزادی اپنی میں سے بھی, اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے, اللہ سے عشق کرنے سے. اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ, جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں, پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جب پتہ تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے, پیچھے نہیں ہٹے, جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی, جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف, غلامی کے خلاف, تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین, حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے, یعنی کوئی میری موت ہے, میں یہ جو کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا, اس کے باوجود وہ عشق اتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں, یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکیا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے اس قربانی کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا, وہ کیوں کامیاب ہوا, کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے. اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا, اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے, وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں. انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے. تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے, وہ گھر توڑ دیں گے, وہ یہ کر دیں گے, وہ مار دیں گے, وہ ویگو ڈالا آ جائے گا. آپ اسے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں, ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے, چوری یہ کرتا ہے, ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے, احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ, تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے, جب ہمارے حقوق کی ہماری عدالتیں حفاظت کریں گی, جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا, کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں.